یہ تو میرے رب کا احسان ہے اور دین کی نسبت ہے، دین کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اگر مرد عورت کو سربراہ بنایا ہوتا تو عورت ایک تو بہت ہی بڑی جذباتی ہے اور بہت ہی غصے والی ہے، جلد فیصلہ کرنے والی ہے، خود اعتمادی اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر عورت کو سربراہ بنایا ہوتا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں جہاں جس گھر میں، جس محلے میں، جس خاندان کے اندر عورتوں کے پاس چند پیسے آ گئے ہیں یا ان کا کوئی سسٹم لگ چکا ہے تو آپ ان کے کردار دیکھ لیں اور ان کا اپنے مردوں کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عورت کے پاس اگر اختیار ہوتا یا طلاق دینے کا یا کسی اور چیز کا اختیار ہوتا تو یہ کیا کرتی، کیا اس کی یہ معاشرے میں کرتوت کھلاتی اور کیا یہ کام کرتی۔ یہ تو مرد کی مہربانی ہے جو کماتا خود ہے، لگاتا اپنی بیوی پہ ہے، بچوں پہ ہے اور لگا کر خوش ہوتا ہے۔ تو پر اگر عورت کماتی ہے تو عورت حساب لیتی ہے اور پھر بار بار سناتی ہے کہ میرے پیسے میری کمائی، میرے پیسے میری کمائی۔ اگر پیچھے سے کچھ لے کے آتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ میرے پیسے میری کمائی، میرے ماں باپ کی کمائی، میرے ماں باپ کے پیسے۔ اگر گھر میں 10 چیزیں آئی ہیں اور ایک ماں باپ نے لے کر دی ہے یا اپنی کمائی سے لی ہے تو کہے گی کہ یہ میری ہے، اس کا خیال کرو، باقی لٹتی ہے لٹ جائے، باقی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، ضائع ہوتی ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، پر اس ایک کی پرواہ ہوگی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے عورت کو کیوں حکمرانی نہیں دی، عورت کو کیوں اختیارات نہیں دیے۔ تو عورت کتنا اگر اس کو اختیارات ملتے، اتنے فسادات ہوتے تو آپ اندازہ ہی اس کا نہیں لگا سکتے۔ آج عورت جب خراب ہوتی ہے یا جہاں عورت نہیں بس رہی، عورت جہاں خرابیاں پیدا کر رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یا تو اس کے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ گیا یا خود کمانے لگ گئی ہے یا پیچھے والوں کی سپورٹ ہے یا ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، کسی نہ کسی کی اس کو سپورٹ ہے۔ جب اس کی سپورٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے پاس خود مختاری نہیں ہوگی، اختیارات نہیں ہوگے، یہ گھر بھی بسائے گی۔ اور آج جتنی گھر کے اندر خرابیاں ہیں، اس کا کام تھا گھر کی نسل اور نسل کو تیار کرنا، تربیت کرنا، آگے معاشرہ بنانا، معاشرے کو بہتر بنانا۔ اگر آج معاشرہ بگڑا ہے تو یہ عورت کا کردار ہے۔ عورت نے ایسے مرد اور بچیاں تیار کر کے معاشرے کو دیے ہیں جو یہ معاشرہ آپ کے سامنے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، بیوی اچھی ہونی چاہیے، تو جس طرح کی آپ چاہتے ہیں کہ بیوی ہو وہ ساری چیزیں، وہ کوالٹیاں لکھ لیں اور اپنے بچوں کو ویسی کوالٹیاں دیں، ویسے ان کی تربیت کریں، انشاءاللہ آگے جو نسل آئے گی وہ ہماری اچھی ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، لوگ اچھے پیدا ہو جائیں گے، ان کے اندر حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ اسی طرح چلتی سرا چلتے رہیں گے، اپنے دھن میں رہیں گے اور سب کچھ عورت کے پاس پھینک دیں گے، ہم نے صرف گھر کا اختیار عورت پر پھینکا اور بچوں کی تربیت عورتوں پر پھینکی ہے۔ آج جو معاشرہ وہ دیکھ سکتے ہیں، پیسے کے علاوہ اور خود غرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ احساس ہے، نہ رشتہ داری ہے، سب اس نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے، اچھا معاشرہ پیدا کریں، اچھے بچے پیدا کریں، ان کی تربیت اچھی کریں۔ سب سے پہلے تربیت، پھر تعلیم، پھر شکل، وہ اس کے بعد ہے۔ پہلے تربیت ہے، تربیت ہے تو انسان ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے پر بولنے کی تمیز نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، کسی سے لین دین کا معاملہ کا، رشتہ داری سنبھالنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ عورتیں اچھی لائیں، تربیت اچھی لائیں تو انشاءاللہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔